بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس روحانی ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سورہ کہف کی، جو کہ قرآن مجید کی نہایت بابرکت سورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سورہ کہف کے فضائل کیا ہیں، کن احادیث میں اس کی اہمیت بیان ہوئی، دجال کے فتنے سے حفاظت کیسے ہوتی ہے، کہف کے نوجوان یعنی اصحاب کہف کا ایمان افروز واقعہ، اور آخر میں سورہ کہف سے ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ سورہ کہف کا تعارف۔ سورہ کہف مکی سورت ہے، 110 آیت پر مشتمل، قرآن کی 18ویں سورت۔ اس میں 4 بڑی کہانیاں ہیں۔ نمبر 1، اصحاب کہف، ایمان کی حفاظت۔ نمبر 2، صاحب جنت، مال و دولت کا فتنہ۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، علم کا فتنہ۔ نمبر 4، ذوالقرنین، طاقت و حکومت کا فتنہ۔ یہ سورت ہمیں دجال کے فتنے سے بھی بچاتی ہے۔ سورہ کہف کے فضائل احادیث سے۔ نمبر 1، جمعے کے دن تلاوت کا نور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے، اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہو جاتا ہے، یعنی پورے ہفتے تک روحانی روشنی، دل کا سکون، حفاظت اور برکت۔ نمبر 2، دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور روایت میں آخر کی 10 آیات پڑھنے سے بھی دجال سے حفاظت ہے۔ نمبر 3، دل میں سکون اور ایمان کی مضبوطی۔ سورہ کہف کے قصے انسان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، مشکل وقت میں حوصلہ دیتے ہیں، توکل سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت یاد دلاتے ہیں۔ نمبر 4، تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت سے ایسا نور دیتا ہے جو آسمان تک بلند ہوتا ہے۔ اصحاب کہف کی ایمان افروز کہانی۔ یہ کہانی ایمان کی حفاظت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کچھ نوجوان ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں رہتے تھے۔ وہ توحید کے ماننے والے تھے، لیکن بادشاہ بتوں کی عبادت کرواتا تھا۔ یہ نوجوان ایمان پر ڈٹے رہے اور شہر چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک غار میں سلائے رکھا۔ جب وہ اٹھے تو دنیا بدل چکی تھی، طاقتیں بدل گئی، ظالم مر چکا تھا اور لوگ ایمان والے ہو گئے تھے۔ یہ کہانی سب کو یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان کے لیے قربانی دو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بچا لیتا ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ قصہ 2، فتنہ مال صاحب جنت۔ 2 آدمیوں کا قصہ، جن میں ایک کے پاس بڑا باغ تھا، دولت، مال، ہر نعمت، لیکن وہ غرور کر بیٹھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ میری دولت کبھی ختم ہوگی۔ اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا باغ برباد کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دولت عارضی ہے، غرور انسان کو گراتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ قصہ نمبر 3، فتنہ علم۔ موسیٰ و خضر علیہ السلام۔ علم اللہ تعالیٰ کا عطا ہے اور انسان جتنا بھی جان لے، اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے صفر ہے۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علم میں عاجزی ضروری ہے، ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے، انسان کا علم محدود ہے۔ قصہ نمبر 4، فتنہ طاقت۔ ذوالقرنین۔ ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت، حکومت اور علم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس طاقت کا استعمال ظلم کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے کیا۔ انہوں نے یاجوج و ماجوج کے فساد سے لوگوں کو بچایا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقت امانت ہے، حکمران اگر نیک ہو تو قوم امن میں رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل خیر کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ سورہ کہف ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ سورت ہمیں 4 بڑے فتنوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 1، ایمان کا فتنہ۔ نمبر 2، دولت کا فتنہ۔ نمبر 3،
علم کا فتنہ، نمبر 4 طاقت کا فتنہ، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ اس سورت کا ہر حصہ زندگی کو بدل دیتا ہے۔ سورہ کہف کے عملی فوائد: جمعے کے دن ضرور تلاوت کرے، کم از کم ابتدائی آخری 10 آیات یاد کرے، بچوں کو بھی سکھائے، اس کی آیات کو روزمرہ زندگی میں اپنائے۔ سورہ کہف سننے سے بھی دل کو نور اور سکون ملتا ہے۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں سورہ کہف کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کر دے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔